السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پراسر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امن ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہمیت اس کو اپنے بڑے انعامات میں ذکر فرمایا ہے، اور بدامنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے عذاب میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں ذکر فرماتے ہیں وہ ان الفاظ سے ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر مکہ کی بنیاد تو میں نے رکھ دی، لیکن اس کے آباد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کو امن والا بنا دے۔ اور دوسری دعا یہ کر رہے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر والوں کو طرح طرح کے پھل بھی عطا فرمائیے، یعنی ان کی اکانومی بھی اچھی کیجیے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت اچھی ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کا امن درست ہو۔ اگر امن صحیح ہوگا تو امپورٹ ایکسپورٹ بھی اچھی ہوگی، امپلائمنٹ بھی اچھی ہوگی، ٹورزم بھی اچھا آئے گا۔ اور اگر امن خراب ہے تو یہ اس قوم کے اوپر بحیثیت اجتماعی قومی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں قریش پر اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا وہاں بھی امن کو ذکر فرمایا، رحلۃ الشتاء والصیف، اور الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ قریش دیکھو تم پر اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ جہاں پر خلافت کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری عبادت سچی کرو گے، میری بات مان کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہاں تو انعام کا ذکر ہو گیا، لیکن جو قوم اللہ کی بات ماننا چھوڑ دے، اللہ کا انکار کرے، بے حیائی میں عام ہو جائے، شرابیں عام ہونا شروع ہو جائیں، ماں باپ کو ذلیل کیا جائے، حکومتوں کی نافرمانی ہو اور حکومت رعایا پر ظلم کرے، اور اللہ تعالیٰ کی علل اعلان مخالفتیں ہوں، نمازیں چھوڑی جائیں، گانے اور میوزیکل پارٹیز عام ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی ہمارے پاکستان کی مثال قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ نے ایک بستی کی مثال ذکر فرمائی۔ آپ یہ کہہ لیں اللہ نے پاکستان کی مثال ذکر فرمائی، آنت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن والی تھی، اطمینان والی تھی، دوسروں کو امن دیا کرتی تھی۔ چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پاکستان میں اور کراچی میں ایسا امن ہوا کرتا تھا کہ رات کو کوئی خاتون اکیلی نکلے اسے ذرا ڈر اور خوف بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی میری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، اور اپنے صراف اپنی دکانوں پر بڑے تالے نہیں لگایا کرتے تھے۔ یہ امن کی جگہ تھی، یہ روشنیوں کا شہر تھا، اور یہ پاکستان امن کی جگہ تھی۔ یہاں دھماکے، قتل، خون، کشت و خون کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے، پاکستان والوں نے اللہ کا انکار شروع کیا، اللہ کی نافرمانی شروع کی، بے حیائی شروع کی، مسجدیں ویران ہونے لگی، کلب آباد ہونے لگے، معاملات میں دیانت ختم ہونے لگی، رخصت ہونے لگی، رشوت، جھوٹ کی کمائی، دھوکے کی کمائی، سود کی کمائی عام ہونے لگی، مخالفتیں ہونے لگیں اور فراڈ ہونے لگے، اپنے کانٹریکٹروں میں چونا لگانے لگے، دھوکہ دینے لگے، سڑکیں خراب ہونے لگی، رشوت سے ہر کام ہونے لگا۔ تو اللہ فرمانے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ نے نعمت دی تھی، کان دیا تھا، آنکھ دی تھی، زبان دی تھی، ہاتھ دیا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی بجائے شیطان کی مرضی پہ استعمال کرنے لگے، تو اللہ نے بھی شیطان کے حوالے کر دیا۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے دو عذاب دیے، ایک بھوک کا عذاب، ایک خوف کا عذاب، اور یہ عذاب آج تک ہم پر مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن بندے خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں اور میرے سامعین، حاضرین، ناظرین، آج پاکستان میں جو ہم انسیکیورٹی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا امن اور پیس تارا اور برباد ہو چکا ہے۔ ہم کبھی حکومت کو برا کہتے ہیں، کبھی فوج کو، کبھی پولیس کو، کبھی کسی کو۔ صحیح بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی اور کو ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ہم ہیں جس نے اپنے امن کو اللہ کو ناراض کر کے برباد کیا ہے۔ قوموں کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر تو ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ بدامنی پھیلا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، یہ تو
یہ تو اسباب کے درجے کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو مشیت طے کی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر آج ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اگر آج ہم اللہ کے ہو جائیں تو قرآن میں ہمارے امن کے کیے ہوئے وعدے اور ابراہیم علیہ السلام کی امن کی دعا آج بھی ہمیں پورا کر سکتی ہے۔ آئیے آج اس جشن آزادی کے دن کو حقیقت میں یوم آزادی بنا لیں۔ وہ آزادی بھی کیا آزادی ہے جس میں امن ہی سلب ہو گیا ہو۔ آج ہم اس امن کو واپس لانے کا عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ دوبارہ نیا کر دیں، تجدید عہد وفا کر لیں اور اللہ سے عہد کریں اللہ آپ کی مان کر چلیں گے، اللہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کریں گے، اے اللہ پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس کے امن کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا کریں گے۔ پاکستان کو امن دینے والے اپنی فورسز کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اپنی فوج جو اچھا کام کرے ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں۔ اگر وہ غلط کام کریں ان کو پیار سے سمجھائیں، یہ ہمارا فرض بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمارا اخلاق بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان، سچا پاکستانی بنائے اور آزادی کے دن کی اصل روح ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔